عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی مذاکرات جو ہے وہ کافی زور و شور سے جاری ہے پچھلے کچھ دنوں سے. بظاہر تو لگتا ہے کہ حکومت اور پی ٹی آئی کی مذاکرات ہو رہی ہے، لیکن اصل میں عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی ہی مذاکرات ہو رہی ہے. مختلف ذرائع اس بات کی تصدیق بھی کر رہے ہیں. اور مذاکرات جہاں پہ آ کے پھنس رہی ہے وہ کیا ہے کہ زیادہ تر عمران خان کے مطالبات اسٹیبلشمنٹ ماننے کو تیار ہے. اس کی کچھ وجوہات ہیں، میں اس میں جانا چاہوں گا. دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ کی جو سوچ تھی کہ اکنامک ریکوری شہباز شریف گورنمنٹ کر سکتی ہے، وہ نہیں ہوئی. بظاہر تو اوپر سے آپ کو بڑے بولڈ سٹیٹمنٹس ملتے ہیں، لیکن سب کو صاف نظر آ رہا ہے کہ ملک کی معیشت نہیں چل رہی. اسی کے ساتھ ساتھ جو ایک آئیڈیا تھا کہ انٹرنیشنل ریلیشنز بہتر ہو جائیں گے شہباز شریف گورنمنٹ میں، وہ بھی نہیں ہو رہے، کیونکہ انٹرنیشنل ریلیشنز کو ناپنے کے کچھ طریقے ہو جاتے ہیں. آپ کے فارن وزٹس، وہاں پہ آپ کا کیا ایک ویلکم ہوتا ہے، آپ کے جو فائنینشیل ڈیلنگز ہوتی ہیں، باقی ملک آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. پچھلے چند دنوں میں امریکہ اور یورپین یونین نے تو واضح کر دیا کہ جو آگے ملٹری ٹرائل ہو رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو رہے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ بہت انٹرفیئر کر رہی ہے. جو آنے والی انکمبنٹ گورنمنٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، انہوں نے تو واضح کہہ دیا کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو اس پرسپیکٹو سے بھی شہباز شریف وغیرہ پرفارم نہیں کر پا رہے. اگر ہم لوگوں کے سینٹیمنٹس کی بات کریں، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت کرٹیکل ہوتا ہے. تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ ڈی جی ایس پی آر صاحب نے پریس کانفرنس کی تو ایک طوفان بدتمیزی انٹرنیٹ پہ سج گیا تھا. ٹویٹر دیکھ لیں، یوٹیوب دیکھ لیں، فیس بک دیکھ لیں، انسٹاگرام دیکھ لیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا بندہ ملا ہوگا جس نے اپلوڈ کیا اور ڈی جی ایس پی آر صاحب نے جو باتیں کی، حالانکہ وہ شہیدوں کی بات کر رہے تھے. جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ لوگوں کے سینٹیمنٹس بھی شہباز شریف گورنمنٹ چینج نہیں کر پا رہی. اب تو بلاول بھٹو صاحب بھی سر چڑھ کے بول رہے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں لگ رہا، بار بار یہ کون سی مچھلیاں ہیں جو پاکستان کے انٹرنیٹ کو اٹیک کر دیتی ہیں. یعنی کہ وقتاً فوقتاً وہ اپنی ٹیم پہ بھی فائر چلا دیتے ہیں، جس کے اوپر حنیف عباسی صاحب نے ٹی وی پہ آئے گا کہ ہمارے سارے گناہوں میں تو یہ بھی شامل ہے 26ویں ترمیم، ڈیٹیننگ پیپل، الیکشن چوری. یعنی کہ وہ نشاندہی کرنا چاہ رہے تھے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے نور نظر ہیں آپ اور ہم بھی، لہٰذا آپ مت پاپولر پالیٹکس کھیلنے کی کوشش کریں. جہاں پہ بات پھنس رہی ہے وہ ہے 9 مئی. سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ ہمیں سبسکرائب کرنے کے لیے. جن دوستوں نے ہماری فیملی میں شامل ہوئے ہیں 3000 کی سبسکرپشن لے کے، کائنڈلی ہمیں واٹس ایپ کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کس گروپ میں ایڈ کرنا ہے. ویسے جو آپ سبسکرائب کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو 12 ویڈیوز ہر مہینے ملیں گی جو پرائیویٹ ویڈیوز ہوگی. یعنی کہ وہ کانٹینٹ کسی نے نہ پہلے دیکھا ہوگا نہ وہ کبھی کسی مین چینل پہ اپلوڈ ہوگا. وہ صرف آپ کے کنزمپشن کے لیے ہوگا جو 3000 کی سبسکرپشن پے کر رہے ہیں. اب وہ کانٹینٹ ہوگا کیا؟ اس میں آپ کو لائف سٹوریز پتہ چلیں گی، کچھ فلسافیکل آئیڈیاز ڈسکس ہوں گے، کچھ پرٹیکولر انسیڈنٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے چینلز ڈیمونیٹائز ہو جاتے ہیں، وہ گریٹ ڈیٹیل میں ڈسکس ہوں گے. کچھ آپ کے ساتھ کانٹینٹ شیئر کیا جائے گا جو اویلیبل نہیں ہے عام پبلک کو اور جو پبلکلی اس طرح شیئر بھی نہیں ہو سکتا. موسٹلی چیزیں ایجوکیشن ریلیٹڈ ہوں گی، ہر چیز کا کوئی لیسن ہوگا پیچھے. لیکن زیادہ سے زیادہ اس کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکیں. تو پلیز ہمیں سبسکرائب کریں، 3000 روپیز بھیجیں، واٹس ایپ کریں اور ایون فیملی کا حصہ بنیں. تھینک یو. ہر انسان کے اپنے ڈرا بیکس ہوتے ہیں، اپنی پرابلمز ہوتی ہیں. آرمی نے 9 مئی کو بہت سینسٹیو سبجیکٹ بنا دیا ہے. انہوں نے اتنا سینسٹیو اس کو تقریباً خود ہی بنا دیا، بار بار ڈنڈورا پیٹ کے. ہوتا ہے نا محلے میں کسی اگر چوری ہوئی ہو، لاکھ روپے کی چوری ہوتی ہے، وہ اتنا رونا ڈالتا ہے، اتنا پٹنا ڈالتا ہے کہ پورے شہر میں خبر پھیل جاتی ہے اور اس سے نہ عزت ہوتی ہے، صرف ذلت ہی ہوتی ہے. اب 9 مئی کی جب ہم کیجولٹی لسٹ دیکھتے ہیں، جو 9 مئی کی ہم ڈیمیج آف پراپرٹی کی لسٹ دیکھتے ہیں، تو میرا خیال ہے پی ایم ایل این کا جلسہ اسے زیادہ ڈیمیج کر لیتا ہے. 10-20 ہزار بندوں کا جب وہ کرتے ہیں اس کا اتنا بڑا ڈنڈورا پیٹنا مناسب نہیں ہے. لیکن آرمی نے وہ ریڈ لائن بنائی ہوئی ہے، آصف منیر صاحب نے وہ ریڈ لائن بنائی ہوئی ہے اور ان کا موقف بڑا واضح ہے کہ عمران خان صاحب سے معافی مانگے، پی ٹی آئی معافی مانگے، پھر تھنگز ول پروگریس. اب اس سے معافی نہیں مانگی جا سکتی. میں بتاتا ہوں کیوں. 9 مئی جس طرح ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا. پروٹیسٹ کو کبھی بھی ڈسٹرکٹیو نہیں ہونا چاہیے، یہ میری رائے ہے. لیکن اس پروٹیسٹ کے بعد جو لوگوں کے ساتھ ایک بدتمیزی ہوئی، لوگوں کی عزتوں مال پہ ہاتھ ڈالا گیا جو پی ٹی آئی کے سپورٹر تھے، اب پی ٹی آئی سے جماعت اسے پیچھے نہیں ہٹ سکتی. اور پھر سونے پہ سہاگا، ملٹری کورٹس میں لوگوں کو 5 سے 10 سال کی سزائیں ہوں گی. تو یعنی کہ ایک نو ون سچویشن ہے پی ٹی آئی کے لیے اگر وہ 9 مئی پہ سوری کہتی ہے اسٹیبلشمنٹ کو. تو یعنی کہ مذاکرات جو ہیں وہ تو بڑھ گئی. نہ پی ٹی آئی 9 مئی پہ معافی مانگے گی، نہ آرمی ان کی باقی مذاکرات مانے گی. یہ جو ایک ڈیڈ لاک ہے یہ جاری ہی رہے گا اور چند دنوں میں انشاءاللہ آپ انشاءاللہ تو نہیں کہنا چاہیے، اللہ کرے یہ نہ ہو، کیونکہ یہ ڈیڈ لاک کافی نقصان دہ ہے ملک کے لیے، آپ کے سامنے ہی ہے. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ 2-3-4 دن میں یہ ڈائلاگ بھی فیل کر جائے گا جو پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کا ہو رہا ہے اور رزلٹ اس میں سے کوئی بھی نہیں نکلے گا. اگلی خبر پہ آتے ہیں. جاوید نصرت صاحب ایک سینئر اینکر ہے
لیکن انہوں نے وہ حرکت کی جو پی ٹی آئی کے ناقدین پی ٹی آئی پہ تہمت لگاتے ہیں، عورتوں کی تذلیل. لیکن اس دفعہ انہوں نے جس عورت کی تذلیل کی وہ پاکستانی نہیں تھی، وہ ایک امریکن عورت ہے تلسی گیبرڈ کے نام سے، جو اگلی ڈائریکٹر انٹیلیجنس ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے. تلسی گیبرڈ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ بیسکلی پرو عمران خان ہے کیونکہ ان کو عمران خان پہ کرش ہے. جی ہاں، آپ صحیح سن رہے ہیں. جاوید نصرت سینئر اینکر، پولیٹیکل اینالسٹ، انٹیلیجنٹ پرسن نے کہا ہے کہ تلسی گیبرڈ کی ٹوٹل جو دیکھیں ڈائریکٹر انٹیلیجنس بہت بڑی پوسٹ ہوتی ہے، ہیڈ آف ایک انٹیلیجنس آپریشن ہے، دنیا کی شاید سب سے طاقتور انٹیلیجنس آرگنائزیشن کا. تو اس کے جو ٹوٹل انٹرسٹ ہے عمران خان پہ وہ ان کی لکس پہ، وہ ان کو کرش ہے ان کے اوپر، اس لیے وہ عمران خان کے فیور میں بیانات دیتی ہیں. جاوید نصرت صاحب شرم کریں، حیا کریں، بڑی عمر کے آپ آدمی ہیں، سفید آپ کے بال ہیں، اس چیز سے باہر آ جائیں. یہ جو پچھلے دنوں میں جیو کی خبریں دیکھ رہا تھا تو وہ رچرڈ گرنیل کی سیکچولیٹی پہ پلے کر رہے تھے اور کہہ رہے کہ یہ ہومو سیکچول بندہ ہے، عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے، لہٰذا پھر آپ سمجھ ہی جائیں، اشارے کر رہے تھے. میرا خیال ہے کہ انسان نا اپنا جو ایک بار ہوتا ہے عزت کا وہ خود بناتا ہے. تو اتنا نہ گریں سر. ٹھیک ہے، آپ کو تھپکی ہے پیچھے سے کسی چیز کی، آپ کی نوکریاں سب منسلک ہے کہ آپ عمران خان کی بےزتی کریں اور جو لوگ ان کے سپورٹ کرتے ہیں ان کی حمایت کریں، سپورٹ کرتے ہیں ان کی بھی تذلیل کریں، لیکن ان کو انٹلیکچوئل تذلیل کریں. یہ کیڑی گل ہوئی کہ انہوں منڈا پسند ہے لہٰذا انہوں سپورٹ کر دی. ویسے تلسی گیبرڈ جو ہے وہ اچھی خاتون نہیں ہے انٹلیکچولی، میں بتاتا ہوں آپ کو کیوں. امریکن آرمی کا حصہ تھی جو عراق وار میں شامل تھے، انوسنٹ لوگوں کو قتل کیا ہے اس فوج نے، اس جنگ نے. ساتھ ہی ساتھ جو ان کا موقف ہے پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے وہ تھوڑا خطرناک بھی ہے. کیسے؟ وہ جب بات کرتی ہیں بنگلہ دیش کی، جو انہوں نے مہینہ پہلے کی تھی، تو انہوں نے بات شروع کی تھی 50 سال پہلے سے، جب وہاں پہ پاکستان آرمی نے اٹراسٹیز کمٹ کی تھی. تھوڑا سا پی ٹی آئی کے دوستوں کو یہ بات سمجھنی ہے کہ پاکستان سے بڑا کچھ نہیں ہے. مطلب آپ پاکستان سے بڑے نہیں ہیں، پاکستان ہیں تو آپ ہیں، پاکستان ختم ہو جائے گا تو آپ نہیں ہوں گے. اور پاکستان کی سالمیت کا ایک کرٹیکل وجہ اس کے نیوکلیر ویپنز ہیں. اتنی ریاستی ادارے کی تنقید نہ کریں، اتنا اس کو کونے میں نہ پش کریں کہ امریکہ کو بہانہ مل جائے یا کسی بھی طاقت کو بہانہ مل جائے. اس کے اوپر شہباز گل صاحب نے ذرا وضاحت فرمائی، وہ بھی ماشاءاللہ سمجھدار آدمی. انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو امریکہ سے صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے سپورٹ دی تھی 2022 میں وہ سپورٹ واپس لے لیں. ٹھیک ہے، بلی ڈبے تو باہر آ گئی ہے، واپس نہیں جائے گی. ایک نان سینسیکل سی بات ہے. بہت صاف نظر آ رہا ہے کہ بائی ہک یا بائی کروک پی ٹی آئی اقتدار کی کوشش کر رہی ہے اور امریکہ کو وائق کر رہی ہے، لابی کر رہی ہے، جس طرح جنرل باجوہ نے کیا تھا عمران خان کو نکالنے کے لیے. یعنی کہ آج بھی پلے بک وہی استعمال ہو رہی ہے جو ان کے خلاف استعمال ہوئی تھی. لیکن انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی، ڈپینڈز آن آپ کس سائڈ پہ بیٹھے ہیں، پی ٹی آئی کی اتنی لوکل مقبولیت ہے، اتنی انٹرنیشنل مقبولیت ہے کہ ان کے لفظ ہارڈ ایکشن میں بدل سکتے ہیں. شہباز گل صاحب نے ایک اور شگوفہ فرمایا تھا، اور یہاں پہ میں تھوڑا سا تنقید کرنا چاہوں گا سخت لہجے میں. وہ بات کرتے جماعت اسلامی کی. سب سے پہلے شہباز گل صاحب کے منہ سے جماعت اسلامی کا لفظ نہیں نکلنا چاہیے، کیونکہ جماعت اسلامی پاکستان کی واحد ڈیموکریٹک پارٹی ہے. تو شہباز گل صاحب تو پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہیں، لہٰذا ان کا مناسب نہیں تھا. پھر انہوں نے تنقید کی حافظ نعیم صاحب پہ، اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں، اس لیے آپ کے جلسے کی اجازت ہے. دیکھیں، جماعت اسلامی کی ایک ہسٹری ہے اور وہ ہسٹری پاکستان کی ہسٹری سے جڑی ہوئی ہے، مولانا مودودی سے لے کے آج تک. جماعت اسلامی کا نظام انتہائی ڈیموکریٹک ہے. جو ڈیسیجن حافظ نعیم صاحب لیتے ہیں ان کا پرسنل ڈیسیجن نہیں ہوتا، پوری عشورہ کا ڈیسیجن ہوتا ہے. اور عشورہ کے اندر صرف ٹاپ لیڈرشپ نہیں شامل ہوتی، نیچے کے رکن بھی شامل ہوتے ہیں. لیکن شہباز گل صاحب کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے، وہ صرف لوگوں پہ کیچڑ اچھالتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی کہہ رہی ہے کہ عمران خان اپنا موقف اسرائیل کے حوالے سے واضح کرے. جو میرا خیال ہے حافظ نعیم صاحب کی اگر آپ پوری تقریر سنیں تو ان کے نزدیک اتنا پاپولر لیڈر جیل کے اندر سے کیوں کوئی کال نہیں دیتا کہ کوئی تحریک شروع ہو پاکستان کے اندر سے، ان کے ورکروں کے اندر سے، جو چندہ اکٹھا کر کے فلسطین کے لوگوں کے لیے بھیجے. اور جہاں تک جماعت اسلامی کا تعلق ہے فلسطین کے معاملے میں، تو کوئی سرکاری ڈپارٹمنٹ، کوئی سیاسی جماعت قریب نہیں آتا اس چیز کے جو وہ کر رہے ہیں. آپ سینٹر مشتاق کو دیکھ لیں، لیاقت بلوچ کو دیکھ لیں، ان کی آرگنائزیشنز کو دیکھ لیں. لہٰذا یہ اٹیک غیر مناسب تھا. یہ اٹیک ان کو کیوں کرنا پڑا میں بتاتا ہوں. کیونکہ حافظ نعیم نے عمران خان کی تنقید کی تھی. دیکھیں، تنقید اگر انٹلیکچوئل بیسس پہ ہو، اس کا انٹلیکچوئل جواب دینا چاہیے، کریکٹر اسیسینیشن نہیں کرنی چاہیے. نہ تو صرف شہباز گل نے کریکٹر اسیسینیشن کی حافظ نعیم کی، انہوں نے سراج الحق کی بھی کی اور اس سے پچھلے امیر کی بھی کی. یہ بہت غیر مناسب بات ہے. میرا خیال ہے کہ شہباز گل صاحب
کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ وہ کسی قانونی پکڑ سے باہر رہتے ہیں، تو ان کے جو منہ میں آتا ہے وہ بکواس کر دیتے ہیں. لیکن ایک اللہ کی لاٹھی جو ہوتی ہے وہ بے آواز ہوتی ہے. تو کوئی ایسی چیز نہ کریں جو خدا نہ خواستہ آپ کے لیے بھی کل کو نقصان کا باعث بنے. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا سال ختم ہو رہا ہے. آج 30 تاریخ ہے، کل 31 ہے. انشاءاللہ بدھ والے دن 1 تاریخ ہوگی. تو جو راؤنڈ اپ کیا ہے ٹیررسٹ تنظیموں نے پاکستان کا، وہ یہ ہے کہ DI اسماعیل خان میں ایک اور سوسائڈ حملہ ہوا ہے جس میں 4 سیکورٹی پرسنل شہید ہو چکے ہیں. گوادر سٹی میں ٹوئن بلاسٹ ہوئے ہیں، 2 مختلف مقام پہ دھماکے ہوئے ہیں جس میں کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں. اسی ٹائم گوادر کے اندر ایک بہت بڑا پروٹیسٹ ہو رہا ہے لوکلز کا، جو اپنے حق مانگ رہے ہیں، وہاں فیسلٹیز مانگ رہے ہیں. اوور آل اگر ہم سچویشن اسیس کریں ٹیررزم کے پوائنٹ آف ویو سے تو 2024 انتہائی بلڈی اور مشکل رہا ہے. لیکن اگر ہم اسیس کریں اکنامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے وہ بھی بہت برا رہا ہے. اگر ہم اسیس کریں فریڈم آف اسپیچ کے حوالے سے تو بھی بہت برا رہا ہے. اگر ہم اسیس کریں انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے تو بھی بہت برا رہا ہے. یہ سب برے رہنے کی ایک ہی وجہ ہے کہ جو 77 سال سے ہمارے ملک کو چلانے والی فورس ہے، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اس کا پورا ڈرامہ ایکسپوز ہو چکا ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں جب آپ کو پتہ چل جائیں تو وہاں سے پیچھے ہٹنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور انفارچونیٹلی اب کچھ بھی کرے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ، وہ محبت لوگوں کے دل میں داخل نہیں ہو رہی جس کے وہ بہت زیادہ خواہش مند ہیں. اس سب کے اندر میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ دعا کرتے رہیں گے ملک کے لیے، ایفرٹ کرتے رہیں گے ملک کے لیے. ہمیشہ کی طرح آپ کا سننے کا شکریہ.